اتحاد اور اتفاق سے قومیں بنتی ہیں. جب بھی ریاست اپنے لوگوں کے ساتھ کوئی اچھائی کرے تو میرے خیال میں اس کو خوشائند کہنا چاہیے. سیاسی لانگ مارچ کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب صرف اکنامک لانگ مارچ کا وقت ہے. صوبے مل کر وفاق کے ساتھ اور دفاعی ادارے ہیں ساتھ مل کر ہم ایک مربوط پلان بنائیں جہاں پر پاکستان کی بہتری، پاکستان کی خوشحالی کا تعلق ہو. That was the time we had said خدا حافظ to IMF. قوم کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے جو ہم آج استحکام سے گروتھ کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ڈیفالٹ سے ہم گئے استحکام کی طرف، استحکام سے ترقی کی طرف. السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی ہمالیہ سے اونچی، سمندروں سے گہری اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، لیکن مسلسل اس دوستی کے خلاف سازشیں بھی ہوتی رہی ہیں. کہا جاتا ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پاکستان کے لیے فیٹ چینجر ہے. پھر اس کو سلو ڈاؤن کیوں کیا گیا، یہ تاثر بھی بڑا عام ہے. ساتھ ساتھ پاکستان اور چائنا دونوں دہشت گردی کو فیس کرتے رہے ہیں اور مل کر مقابلہ کرتے رہے ہیں. افغانستان کے اندر TTP یعنی خوارج کی پناہ گاہیں ہیں. پاکستان مسلسل کہتا ہے افغانستان سے کہ ان پناہ گاہوں کو ختم کریں، اور نو مور سٹیٹس کو کی بات DGISPR نے اپنی حالیہ پریس کانفرنس میں بھی کی. تو کیا چین اور پاکستان افغانستان سے جنم لینے والی پاکستان کے خلاف دہشت گرد سرگرمیوں پر ایک پیج پہ ہیں؟ بڑے اہم سوالات ہیں، کیونکہ امن و سلامتی دونوں ممالک یعنی چین اور پاکستان اس خطے میں چاہتے ہیں. وہ پاکستان کے مشرقی بارڈر ہوں، پاکستان کے مغربی بارڈر ہوں، یا اوورال ٹیررزم کا خطرہ ہو. ان سوالات پر جوابات کے لیے آج انتہائی معزز شخصیت آج ہمارے روبرو ہیں، جناب خلیل ہاشمی صاحب، پاکستان کے سفیر برائے چائنا. بہت شکریہ. ایک تو پاکستان میں آپ کو ویلکم بیک کہتے ہیں، آپ گوناگو میٹنگز بھی کرتے ہیں، لیکن آپ نے شفقت کی، ہمارے لیے ٹائم نکالا. تھوڑا سا جو پاکستان کے اندر چین اور پاکستان کی دوستی کے بارے میں پرسیپشن پائی جاتی ہے، کچھ اڑائی بھی جاتی ہیں، میں کلیئرٹی چاہ رہا ہوں. سب سے پہلے سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، چین یقیناً پاکستان کا عظیم دوست ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ چین سی پیک کے حوالے سے، اس کی سپیڈ کے حوالے سے، امپلیمنٹیشن پروسیس کے حوالے سے چائنا خوش نہیں ہے. کیا مسائل ہیں؟ پہلے تو بہت شکریہ اس موقع کا. بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ دیرینہ ہیں جی اور بہت مضبوط ہیں، اور ابھی بھی ایسا سلسلہ ہے. جو آپ تاثر کی بات کر رہے ہیں تو تاثر کو زائل حقائق کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ چین نے پچھلے 10 سال میں $26 ارب کے قریب سرمایہ کاری کی ہے. اس میں ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر ہے، مثلا 800 کلومیٹر سے زیادہ موٹر ویز یا ہائی ویز کنسٹرکٹ ہوئی ہیں. اسی طرح اس میں اورنج لائن جو میٹرو ٹرین ہے لاہور والی وہ بنی. پھر اگر آپ انرجی والی سائڈ پہ آئیں تو انرجی پہ 8800 میگا واٹ کے قریب بجلی جو ہے وہ ایڈ ہوئی. اس کے علاوہ 800 کلومیٹر تقریباً مٹیاری لاہور کی ٹرانسمیشن لائن جو ہے وہ نئی بنی، نئی جو ہے تیار ہوئی. تو اسی طرح بہت سارے اور پروجیکٹس ہیں. تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب روزگار کے مواقع جو ہیں وہ پیدا ہوئے چینی منصوبوں کی وجہ سے. تو یہ فیز 1 تھا جس میں زیادہ فوکس G2G تھا، دوسرا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ تھا. اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ اور انرجی، یہ 2 انفراسٹرکچر، اور یہ دونوں ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں کسی بھی معیشت کی ترقی کے لیے. تو اس پہ یہ چیز اور یہ سلسلہ جاری ہے. میں اس سلسلے میں اس طرح کہوں گا کہ ہمارے مختلف ڈیمز جو ہیں، اب ڈیمز جو بننے ہیں ان کے اوپر ٹائم لگتا ہے. اس کی تقریباً آن این ایوریج سکی کناری بن گیا، داسو پہ کام جاری ہے جی. کروٹ ہے، میں کل خود جا رہا ہوں، کروٹ جا رہا ہوں وہ دیکھنے کے لیے. جب بھی آتا ہوں تو میں پروجیکٹس پہ جاتا ہوں. گوادر گیا ہوں، دھابے جی گیا ہوں، رشا کئی گیا ہوں، پورٹ قاسم گیا ہوں، اب کروٹ جا رہا ہوں. تو گراؤنڈ پہ جا کے اور حقائق کے اوپر، تو یہ ایک میں نے آپ کے سامنے حقائق لیکن پیش کیے. جس تاثر کی میں بات کر رہا ہوں اس میں یہ بھی
ایڈ کیا جاتا ہے کہ یہ جو مسائل اگر ہیں تو کیا وہ پاکستان کے اندر سے ہیں یا عالمی سطح پر جو ایک کمپٹیشن ہے یا کانفرنٹریشن ہے یا ایک کائنڈ آف ریوائول آف کولڈ وار ہے اس وجہ سے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگین اس کے اوپر جو حقائق ہیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. وہ کسی کی رائے ہو سکتی ہے. اب اس رائے کو جس کی یہ رائے ہے اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کی یہ رائے کیوں ہے, کیا یہ حقائق پہ مبنی ہے یا آپ کی اپنی ایک سوچ ہے. تو میرا خیال ہے کہ جی جو تاثر ہے کہ جی چیزیں یا سی پیک کا جو پروسیس ہے سلو ڈاؤن ہو گیا, میرا خیال ہے یہ حقائق کے منافی ہے. میں اس کی دوبارہ اس کو مثال دے دیتا ہوں. ایک تو میں نے آپ کو حقائق بیان کی ہے, دوسرا اب ہم 10 سال کے بعد فیز 2 کی بہت ساری مشاورت ہو رہی ہے کہ فیز 2 میں ہم نے کیا کیا چیزیں پروجیکٹس کرنے ہیں. لیکن ان مسائل میں ایک چیز تو ہے وہ بڑی ایویڈنٹ ہے, وہ ہے سیکیورٹی کا مسئلہ, چائنین انجینئر کی سیکیورٹی. یہ کیوں نہیں حل ہو پا رہا؟ جو سیکیورٹی کی چیزیں ہیں جی اس کا تعلق یہ ایک لحاظ سے اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اچھا اس سال 2 واقعات ہوئے ہیں, داسو والا ہو گیا, کراچی والا ہو گیا. جی, تو یہ ایک سال میں 2 واقعات کا ہونا اور ڈبل ڈیجٹ میں ہلاکتیں ہونا, تو یہ ایک مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے, اس سے تو انکار نہیں ہے. تو اس سے پھر یہ ایک تاثر جنم لیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ دوسری سائڈ بھی دیکھنے والی ہے کہ یہ اس کے 2-3 پہلو ہیں. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کا ذکر ہوا کہ یہ جو پناہ گاہیں ہیں, جو لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہماری چینیوں سے بھی جو گفتگو ہوتی ہے تو ان کو یہ ان کے علم میں ہے, جانتے ہیں کہ پاکستان سے بڑا مخلص اور دوست ملک اور نہیں ہے. تو لاجک یہ کہتی ہے کہ پاکستان میں جب اتنی گڈ ول ہے پاکستانی عوام میں, حکومت میں, ہر شعبے میں چین کی طرف, تو وہ کیوں کوئی ایسی حرکت کریں گے, کسی چینی کو وہ کیوں ماریں گے؟ نہیں, یہ واقعی درست بات ہے. کوئی پاکستانی ناظرین یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ چینیوں کو نقصان پہنچایا جائے, لیکن بہرحال ایسا ہوتا ہے. اس میں جو بھی جو گلوبل رائیولری کی میں بات کر رہا تھا وہ بھی ایک جاتا ہے. لیکن یہ فرمائیے کہ آپ چونکہ چین میں رہتے ہیں, جب یہاں 2 واقعات یہ ہو گئے, اس سے پہلے بھی ہوئے, تو جب کوئی انفارچونیٹ واقعہ ہوتا ہے ایسا تو وہاں چین میں کیا فیلنگ پائی جاتی ہے اس دوستی کے بارے میں, اس خلوص کے بارے میں؟ یقیناً نیت بڑی صاف ہے پاکستانیوں کی, پھر بھی ہم سے وہ جو آداب میزبانی ہیں اس میں کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے. 2 چیزیں. ایک تو پہلی جو چیز میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا وہ اس کو میں کمپلیٹ کر لوں. اس میں یہ ہے کہ ظاہر ہے تشویش تو ہے, یہ کوئی اچنبے والی بات نہیں ہے کسی بھی ملک میں, اور خاص طور پہ اتنے دوست ملک میں ایسا آسانیاں ہو. لیکن اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ہم تمام وہ کوششیں بروکار لا رہے ہیں کہ اس کو نہ صرف پریونٹ کریں بلکہ اس کا مکمل سد باب کریں. تو اس میں مختلف لیولز پہ کام جو ہے وہ جاری ہے. یہاں ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں, لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں, منسٹری آف انٹیریئر, ابھی سیکٹری انٹیریئر چائنا گئے تھے, بڑی اچھی ان کی گفتگو ہوئی. تو یہ مختلف لیولز پہ ہماری ان کے ساتھ بات چیت, مشاورت, یہ چیز جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. اور ہمیں امید ہے, کبھی امید ہے کہ یہ جو خدشات ہیں یا ان کے ذہن میں کہ یہ سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے, کیونکہ وہ نیکسٹ لیول پہ جانا چاہتے ہیں, وہ انڈسٹریلائزیشن کی. اسی میں ایک ادھر پاکستان میں بھی خبریں چلتی رہیں کہ جی چین چاہتا ہے کہ اپنی تنصیبات اور اپنے انجینئر ورکرز کی سیکیورٹی کا وہ خود انتظام کریں یا پھر کوئی جوائنٹ سیکیورٹی میکنزم ہو. یہ اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں, بہت ساری چیزیں جو حکومتوں کے درمیان بات چیت ہوتی رہتی ہے, لیکن یہ کہنا کہ جی کسی دوسرے ملک کے لوگ آ کے اور یہاں پہ کریں تو یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ ہمارے اپنے ادارے ہیں, ہمارے اپنے سیکیورٹی کا نظام ہے, اور وہ ہم نے یہ پہلے بھی ثابت کر کے دکھایا ہے کہ ہم دہشت گردی کا کمر توڑنا جانتے ہیں. جو نئی لہر ہے اس کا بھی مقابلہ ہو رہا ہے. تو یہ مختلف لوگ ادھر ادھر سے باتیں کر سکتے ہیں کہ جی چین نے یہ کہا ہوگا یا چین نے وہ کہا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو حقائق کے اوپر بات کرنا زیادہ ہے. جو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے
ادارے, ہمارے لوگ, ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ ہم پہلے بھی کیا ہے, ابھی بھی کریں گے اور خود کریں گے. ظاہر ہے ہم سب انسان ہیں, وہ چینی ہوں, وہ ہم ہوں, اور جو دوستی کا لیول ہے وہ اتنا ہائی ہے جس میں کہتے ہیں نا کہ پھول بھی ہو درمیان تو فاصلے رہے. چین کے اندر جب ڈیڈ باڈیز جاتی ہیں, آپ نے کسی فیملی کو وزٹ کیا, ان سے ملے؟ کیونکہ وہ جب ادھر آتے ہیں تو سوچتے ہوں گے کہ ہم بہت بڑے دوست کے گھر جا رہے ہیں, جہاں دوستی نہیں بلکہ اپنا گھر ہوگا, اور وہاں ڈیڈ باڈی واپس چلی جاتی ہے. ان پیرنٹس کے ساتھ کبھی انٹریکشن ہوا ہے؟ میرا ڈائریکٹلی تو نہیں ہوا, لیکن میں چھنگدو میں جو یہاں کنفیوشیس انسٹیٹیوٹ کا جو سانحہ ہوا تھا کراچی والا, جی, تو اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ہم کمپنسیشن تو ہم نے دی, لیکن اس کے علاوہ ان کو کچھ ایوارڈ دیں گے. تو میں اس ایوارڈ کے دینے کے لیے گیا, تو 3 فیملیز تھیں. تو یہ کافی مشکل مرحلہ ہوتا ہے میرے لیے ذاتی طور پہ, اور بحیثیت سفیر بھی. ان کو ان کے سامنے ان کے ساتھ کھڑے ہونا, کیونکہ کیفیت جو ایک بیوی تھیں, ایک مرد جو جن کی انتقال ہوا, جن کی ڈیتھ ہوئی, تو وہ ان کی آنکھوں سے صرف آنسو چل رہے تھے, اور 2 جو دوسری فیملیز تھی, تو ہال کافی لوگ تھے اس میں. تو کافی جو میرے لیے پرسنلی, جس کو انگریزی میں ٹرامیٹک ایکسپیرینس کہتے ہیں, وہ تھا. اس میں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ چین میں 1979 سے 1 چائلڈ پالیسی رہی ہے, یعنی ایک بچہ. تو اس میں کوئی تصور نہیں ہے کوئی لوگوں کو جو پچھلے تقریباً آپ سمجھ لیں 45 سال سے کوئی خالہ, ماموں, چچا, چچی, پھپھی, یہ کوئی رشتے ایسے ہیں کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتے, کیونکہ ایک بچہ یا ایک بچی. تو اس میں آپ تصور کریں کہ اگر ایک گھر میں ایک بچہ یا بچی ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جائے, اس کو کوئی مار دے, تو یہ پوری فیملی کے لیے ایک جو ہے وہ اندوہناک قسم کا واقعہ ہے. آئی کین فیل دی ایگنی اینڈ پین ان یور ہارٹ. ناظرین, ایک بچے کی پالیسی ہے, اور اس کو بھی انفارچونیٹلی پاکستان میں اگر مار دیا جائے تو وہ نسل ختم کرنے کے مترادف ہوتا ہے. یہ ایک کسی انڈیویجول کی نہیں, ہماری بطور قوم ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کا خیال رکھیں. مجھے بریک لینا ہے ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اگلے فیز کی ایمبیسڈر صاحب بات کر رہے ہیں سی پیک کی, میں ضرور اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, لیکن بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور آج ہمارے روبرو ہیں چین میں تعینات پاکستانی سفیر ایکسلنسی خلیل ہاشمی صاحب. یہ آڈس تو ہم نے ڈسکس کر لی, میں ڈیلیبریٹلی ان کو پہلے رکھنا چاہ رہا تھا, اس لیے کہ جو کنسرن ہیں, ذرا آپ نے اچھا کیا حقائق بیان کر دیے. یہ داسو یا کراچی میں حملے ہوئے, اس کے باوجود چین کے وزیر اعظم نے پاکستان کا دورہ کیا اکتوبر میں. یہ جو ہائی لیول ایکسچینجز ہیں, ہماری لیڈرشپ ادھر جا رہی ہے, ان کی لیڈرشپ ادھر آ رہی ہے, یہ کتنی اہمیت کی عامل ہے؟ پاکستان چین کے کانٹیکس میں ایک خاص اہمیت ہے ہائی لیول ایکسچینجز کی, کیونکہ چین کا جو نظام ہے وہاں بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ جب لیڈرشپ کے لیول پہ ملاقات ہوتی ہے. اور وہ اہمیت کی وجہ یہ ہے کہ اس میٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کافی تیاری ہو چکی ہے, اور پھر ان کی لیڈرشپ عموماً ملاقات تب ہوتی ہے اور کہ جب لیڈر ملتے ہیں تو اس میں ان کے سسٹم میں یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ اس میں بنیادی فیصلے ہوں گے, ایگریمنٹ سائن ہوں گے, اور پھر اس کا ایک فالو اپ جو ہے وہ چلے گا, اور اگلی ملاقات میں اس ساری کا ریویو ہوگا. اچھا جی, یہ چائنیز سسٹم ہے. جی, یعنی جو 1 سال پہلے ہم نے ایگری کیا تھا, پہلے وہ دیکھیں گے کہ اس پہ عمل درآمد کتنا ہوا ہے, اور اس کو عمل درآمد کے لیے وہ یقینی بناتے ہیں کہ ہر وزٹ کے بعد اس کا جو فالو اپ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے ورکنگ لیول پہ, اور اس کی تو یہ ایک سلسلہ ہے. تو اس لیے چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات, اس میں ہائی لیول ایکسچینجز جو ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں بہت جو اہم فیصلے ہیں ان کو جو ہے اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے. پھر اس کے اوپر جو چینی اس کو کہتے ہیں کنسنسس, جو لیڈرز کے درمیان کنسنسس جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا ہے, اور اب ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. تو یہ بڑی آپ نے
درست بات کی کہ باوجود اس کے کہ دوسرا یہاں پہ ثانیہ ہوا، اس کے باوجود تو میں اس کو کہوں گا کہ یہ ایک اور ثبوت ہے. آپ نے شروع میں ایک تاثر کی بات کی کہ شاید ہمارے خدا نخواستہ تعلقات میں کوئی رکھنا ہے یا سی پیک سلو ڈاؤن ہو گیا یا اور کوئی چیز ہے، تو اس چیز کا ثبوت ہے کہ اس کے باوجود اور ہمارے یہ ایکسچینجز جو ہیں منسٹریل لیول پہ، سینئر آفیشلس کے لیول پہ، ٹیکنیکل لیول پہ، ہر لیول پہ ہمارے رابطے اور ہماری میٹنگز اور یہ سارا سلسلہ جاری ہے. سی پیک کے حوالے سے آپ خود بھی فرما رہے تھے کہ اب اگلے مرحلے میں جا رہے ہیں، اس میں کیا چیزیں ہیں؟ ابھی تو روڈ انفراسٹرکچر کی بات ہو گئی، انرجی کی بات ہو گئی، اب کیا ہے؟ بنیادی طور پہ پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، تو جی ٹو جی یا گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو پروجیکٹس ہیں وہ تو رہیں گے. مثلاً کاراکرم ہائی وے جو ہے، جب ہم وہاں پہ بھاشا ڈیم بن رہا ہے یا پنجی ڈیم، تو اس کی وجہ سے بہت ساری جو شاہراہ ہے وہ پانی کے اندر آ جائے، ڈائیورژن ہے، جی اس کی ری الائنمنٹ ہے. تو اس پروجیکٹ پہ کام جو ہے وہ اب اس کا فریم ورک ایگریمنٹ ہو گیا، اس کے اگلے مراحل جاری ہیں. ہماری جو کوشش ہے کہ جی ٹو جی کے ساتھ اب بی ٹو بی کو فروغ دیا جائے، اور اس پہ بہت سارا کام ہوا. میں اس میں ایک اور بھی بات آتی ہے کہ جی چین کے ساتھ ہمارا تعلق JF-17 تھنڈر طیارے بنانا، ہیوی میکینیکل کمپلیکس تعمیر کرنا، ٹینک بنانا، لیکن اب جو باتیں سنی جاتی ہیں کہ جی زراعت میں آئیں گے، جی نالج کوریڈور بنے گا، اس کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے؟ جہاں اتنا ہائی ٹیک سیکیورٹی کوآپریشن، اب اس کو اگر ایگریکلچر اور وہ ختم ہو جائے گا اور یہ رہے گا اب سیکنڈ فیز میں. نہیں، بنیادی چیز جو ہے جس طرح میں نے کہا کہ جی ٹو جی فریم ورک رہے گا، انفراسٹرکچر کے اوپر بھی فوکس رہے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز یہ آئدر اور نہیں ہے، یہ اینڈ ہے. اچھا، یعنی گو پیرلل. انفراسٹرکچر کے ساتھ انڈسٹریلائزیشن، بنیادی انڈسٹریلائزیشن کی طرف. آپ نے خود انڈسٹریلائزیشن کی بات کر دی. 12 اکنامک زون بننا تھے جہاں انڈسٹری لگنی تھی، انڈسٹری چائنا سے شفٹ ہونی تھی، پاکستان میں اسمبل ہو کے چیزیں باہر جانا تھیں. ابھی ہارڈلی ایک فیصل آباد والا پہلے انڈسٹریل تھا، ہم نے اس کو بنا دیا سی پیک کے انڈر ایکسکلوسیو اکنامک زون، رشکائی میں شروع ہو چکا ہے. باقی کا کیا بنا؟ ختم ہو گئے وہ پروجیکٹس؟ بالکل چل رہے ہیں، اس کے اندر نئی وائٹیلٹی جو ہے وہ انجیکٹ کی جا رہی ہے. مثال کے طور پہ میں صرف ذکر کر رہا تھا کہ میں خود گیا ہوں رشکائی. ان کے کچھ معاملات یا ایشوز تھے جو انہوں نے ریز کیے یوٹیلیٹیز کے حوالے سے، تو ان کے اوپر کافی حد تک کام ہوا ہے. کافی خدشات ہیں جو ان کے کنسرنز ہیں، کچھ اسٹرکچرل قسم کی چیزیں ہیں، تو کچھ مثلاً کہیں اپروولز ہیں، کہیں کچھ چیزیں تھوڑی دیر ہو سکتی ہے، لیکن ان سب کی اس کے اوپر رشکائی کے اوپر کافی کام ہوا ہے. دھابے جی جو بن رہا ہے، دھابے جی نوٹیفائی ہوا تھا، دھابے جی میں خود گیا ہوں اور وہاں بڑی سپیڈ سے کام ہو رہا ہے، اور وہ مئی تک اگلے سال مجھے جو بریفنگ دی گئی تھی، ابھی وہاں گیس پہنچ چکی ہے، بجلی کا اپنا وہ نظام جو ہے وہ کافی فاسٹ ٹریک بنیادوں پہ کیا. یعنی آپ کراچی کے لوگوں کو خوشخبری سنا رہے ہیں کہ دھابے جی میں جو ایکسکلوسیو اکنامک زون بننا ہے وہ اگلے سال، یعنی اب تو اگلا سال آ گیا، یعنی مئی 2025 میں مکمل. انہوں نے ان کا ٹارگیٹ ہے اور بڑی سپیڈ سے وہ کام کر رہے تھے. پھر میں پورٹ قاسم گیا ہوں. پورٹ قاسم اور اس ایریا میں بھی چین سے اسپیسیفک تقریباً 1700-1800 ایکڑ کے قریب جو زمین ہے، اس کے لیے اس پہ کافی کام ہوا ہے پرائم منسٹر کی رہنمائی میں. اس میں بنیادی چیز جو ہے، جو ایک رکاوٹ آ رہی تھی یا فیڈ بیک مل رہا تھا کہ ہمارا جو اسپیشل اکنامک زون میں جو پیش رفت سلو ہوئی ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہاں اسپیشل اکنامک زون کا جو ماڈل ہے، ہمیں وہ کہتے تھے کہ آپ کا ریئل اسٹیٹ ماڈل ہے، تو زمین آپ کی بہت مہنگی ہے. اچھا، تو اگر کسی نے لیٹ سے $300 ملین کی سرمایہ کاری کسی چیز میں کرنی ہے، اور اگر ان کو 100 ملین صرف زمین لینے میں ملی، تو اس وجہ سے اس ماڈل کو چینج کیا گیا. اس ماڈل میں ہمیں حل دیا گیا. جی آپ مثلاً حل یہ ہے کہ 1 ایکڑ اگر آپ کے پاس زمین ہے تو وہ آپ لیز پہ لیں اور سال پہ اس کے $10,000 کرایہ دیں. اچھا، جو کافی افورڈیبل ہو. تو ایک میجر یہ چیز ہے، تو اس پہ کافی
انٹرسٹ ہے چینی جو ہیں وہ ان کو انویسٹرز جو ہیں وہ دے آر کین اور اپنی مختلف جو ہیں اپنا ہوم ورک کر رہے ہیں. اور ہم اس کے ساتھ ساتھ جو میں بتا رہا تھا انڈسٹریلائزیشن، ایگریکلچر ایک پرائرٹی ایریا ہے، وہ بھی اس سی پیک فیز 2 میں جو ہے وہ پرائرٹی. اس کی آبویس وجہ ہے کہ پاکستان میں جی ڈی پی جو ہماری ہے 2/3 ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس سے ریلیٹڈ ہے، بہت ساری ورک فورس اس سے متعلق ہے، ہمارا کافی تجربہ بھی ہے. لیکن چین سے جو ہم چیز چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو سیڈ کی ورائٹیز ہیں، بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا ہے. بے شک وہ ایگریکلچر ہو، پیداوار بڑھانی ہے ایگریکلچر میں. 1 ایکڑ سے اگر چین میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ 1 ایکڑ میں اگر آپ گندم اگا رہے ہیں تو چینی اپنی نئی سیڈ ورائٹی کی وجہ سے، فرٹیلائزر کی وجہ سے، پیسٹیسائڈ کی وجہ سے، تو اچھی ٹیکنیک سے استعمال، اریگیشن کی ٹیکنیک سے استعمال کر کے وہ 1 ایکڑ سے 30 بوری گندم، میں مثال دے رہا ہوں، 30 بوری گندم نکالتے ہیں. یعنی 70-80 من نکالتے ہیں، ہماری تو 40 من سے زیادہ نہیں جاتی. نہیں، ہم لوگ شاید 12-14 پہ، تو بہت فرق ہے. تو زمین تو بڑھنے والی نہیں ہے لیکن پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں. اور چین نے یہ اس کو ثابت کیا، انہوں نے پچھلے 30-40 سال میں بہت ساری. چین کے پاس آپ حیران ہوں گے کہ چین کا جو جتنا رقبہ ہے یہ امریکہ سے تھوڑا بڑا رقبہ ہے، لیکن ان کے پاس جو کلٹیویبل لینڈ ہے جہاں کاشتکاری ہو سکتی ہے وہ پورے اس کا تقریباً 16 سے 18% ہے. لیکن اپنی فوڈ سیکیورٹی کے لیے وہ جو گندم، چاول، اس طرح کی چیزیں جو اگا رہے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ اس قابل ہیں کہ ایک جو زمین چھوٹی ہے لیکن اس میں پروڈکٹیوٹی کو نیکسٹ لیول پہ لے. آپ فرما رہے ہیں کہ جدیدیت جو ہے وہ ایگریکلچر میں انٹروڈیوس کروانی ہے. ناظرین مجھے بریک لینی ہے، اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کی. اور آج ہمارے روبرو ہیں چین میں تعینات پاکستانی سفیر جناب خلیل ہاشمی صاحب. ویسے نئے انیشیٹوز کی آپ بات کر رہے ہیں ایگریکلچر میں یا دیگر B2B کی بات آپ کر رہے ہیں، انیشیٹو ہیں کیا ابھی؟ سب سے میں آپ سے پہلے عرض کیا کہ پاکستان میں میرے اپنی تشخیص کے مطابق بنیادی ایشو پروڈکٹیوٹی کا ہے، لو پروڈکٹیوٹی ہے. بے شک یہ زراعت کا شعبہ ہو، انڈسٹری کا شعبہ ہو، ٹیکسٹائل ہو، جو بھی سیکٹر ہو. تو اسی وجہ سے 240 ملین 24 کروڑ کی آبادی میں ہماری صرف 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں. میں 25 سال پہلے ڈنمارک میں تھا، اس وقت ان کی آبادی 53 لاکھ تھی. اس وقت 53 لاکھ آبادی کا ملک جو ہے 65 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے 25 سال. جی. تو اس میں جو اس وقت سے جو میں چیزیں ریفلیکٹ کرتا رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں کہ اصل جو چیز ہے وہ لو پروڈکٹیوٹی ہے. اب ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم نے اپنی انٹرنلی بیسی میں اسٹڈی کی کہ چین سال میں تقریباً 2.7 ٹریلین ڈالر کی امپورٹ کرتا ہے. چین. تو ہم نے وہاں سے شروع کیا کہ یہ دیکھیں کہ کون سا ملک کیا چین کو بیچ رہا ہے، کتنا بیچ رہا ہے، ہم کیا بیچ رہے ہیں. 3 ارب ڈالر کے قریب ہے چین کے لیے. ہماری جو تجارت ہے باہمی وہ تقریباً آن این ایوریج $20 کے ارد، جس میں ہم صرف 3 ارب ڈالر بیچتے ہیں. اور اس میں بھی 3-4 پروڈکٹس زیادہ جو ہیں اس کے اندر. تو ہمارا تجزیہ تھا کہ کون سے ایسی چیزیں ہیں، سیکٹرز ہیں جہاں ہمارا ایگزسٹنگ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے اور اس میں ہم چین سے کیپٹل، ٹیکنالوجی، مینجمنٹ پریکٹسز ان کو اٹریکٹ کریں اور جوائنٹ وینچرز کرائیں تاکہ ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھے. ایکسپورٹیبل سرپلس ہوگا تو ایکسپورٹس بڑھیں گی، اس کے بغیر پروڈکٹیوٹی کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا جس سے جب پرائم منسٹر آئے جون میں تو ہم نے بزنس کانفرنس کرائی. بزنس کانفرنسز پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. جو یونیک چیز ہم نے کی وہ یہ تھی کہ پہلے اس کی جو اسٹڈی کی بنیاد پہ ہم نے 21 سیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے. اچھا. مثلا آئرن اینڈ اسٹیل ہے، مائنز اینڈ منرلز ہیں، ایگریکلچر ہے، پیٹرولیم یا آئل ریفائنریز ہیں اینڈ سو آن. تو اس پہ 105 کمپنیاں پاکستان سے ہم نے مدعو کیں اور 250 ہم نے چین سے مدعو کیں. اور ایک دن میں، یہ پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ ہے، ہم نے 1000 B2B میٹنگز کروائیں. اور اس کے بعد 30 MOU سائن ہوئے. 30 میں سے 16 ہم نے ٹریک کیے، 16 آپریشنلائز ہوئے. لیکن اس کے بعد سے ہم پھر اب سیکٹر بائی سیکٹر چل رہے ہیں. 21 سیکٹر آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے، لیکن ادھر اسٹیٹسٹکس آتے ہیں کہ سب سے زیادہ گدھے ہم چین کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یہ کیا وجہ، ادھر کیوں ڈیمانڈ ہے گدھوں کی؟ میں پہلے آپ سے جو
B2B کی بات کر لوں پھر میں اس پہ آتا ہوں. اچھا. تو اس کے اوپر ہم سیکٹر جو 21 سیکٹر میں سے 5 کے ہم B2B کروا چکے ہیں مزید. اب ہم سیکٹورل چل رہے ہیں. فار ایگزامپل ٹیکسٹائل اینڈ اپرل کے اوپر ہم نے پچھلے اسی مہینے کے شروع میں کیے. ہم نے فٹ ویئر اور لیدر کے اوپر کیے, فشریز کے اوپر کیے, ویجیٹیبل فروٹس اینیمل فوڈر اس پہ کیے, اور اب 2 سیکٹر اور ہیں, پلاسٹکس اینڈ ٹوائز اور میڈیکل اور سرجیکل اکوپمنٹ. تو یہ اب یہ 7 کا راؤنڈ پورا ہو رہا ہے, تو ہم اگلے 7 کی تیاری کر رہے ہیں. تو اس میں کوشش یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہے جو B2B فوکس ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس پہ ہم سیکٹر بائی سیکٹر جا رہے ہیں. فوکس ٹارگیٹڈ چیز ہے. پاکستان سے کمپنیوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, چین سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, ان کے پروفائلز ایکسچینج کرتے ہیں, پھر ان کو ملاتے ہیں, پھر یہ ان کی فیکٹریز کے وزٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک کاوش ہے جو ایک بڑے نئے طریقے سے نیو انیشیٹو آپ کی طرف سے. دوسری چیز جو ہے گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں, اور گورنمنٹ کا بڑا فوکس ہے کہ انویسٹمنٹ لیڈ گروتھ کرنی ہے. اس کے ساتھ جو ہم چیز انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کے علم میں ہے 25 ملین بچے اسکول پاکستان میں نہیں جاتے. تو یہ بہت بڑے ہمارے لیے لمحہ فکری ہے. تو ان بچوں کو روزگار کے مواقع دینا, وہ تبھی ہوں گے. انڈسٹری میں بھی لوگ کہتے ہیں جی کوئی ہنر ہے آپ کے پاس. تو ہم ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن اور ٹریننگ کے اوپر ابھی ہم نے پچھلے ہفتے سیمینار ادھر ہم نے فورم کرایا ہے ایمبیسی میں اپنے انیشیٹو. اس کو انٹیگریٹ اس ایفرٹ کے ساتھ کر رہے ہیں کہ جہاں اسپیشل اکنامک زون میں اس سیکٹر کی جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے, مثلاً ایک گروپ سے جس دن میں آیا ہوں اس دن بات ہوئی ہے, ٹیکسٹائل والے بڑے گروپ ہیں, وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان کو کنونس کیا میں نے کہ, اور وہ راضی ہوئے. انہوں نے کہا 10,000 ٹیکسٹائل ورکرز کو جو ہے ان کی ووکیشنل ٹریننگ کے لیے ہم اسی جگہ جہاں اپنے پارکس بنا رہے ہیں وہیں ہم اس کو اسٹیبلش کریں گے. تو اس کو ہم انٹیگریٹ کر رہے ہیں کہ اگر انویسٹمنٹ پیس پکڑتی ہے تو آپ کے پاس اسکلڈ لوگ نہیں ہیں, پھر وہ بلیم گیم شروع ہو جائے گی کہ جی یہ کیا ہوا. تو ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو انٹیگریٹ کریں. تو یہ دوسری چیز ہے جس کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں. IT ٹیکنالوجی والے میں نے سوال پوچھا, عجیب سا لگتا ہے, لیکن وہ خبریں مسلسل چھپتی ہیں کہ چین کو پاکستان اتنی تعداد میں گدھے کیوں ایکسپورٹ کرتا ہے, وہاں کیا کنزمپشن ہے؟ گدھے میرا نہیں خیال کہ یہ فیکچول چیز ہے. کچھ اپنا سکن ہے, اچھا, اور کچھ اس کے انگریڈینٹس ہو سکتے ہیں. یہ جو ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن ہے اس میں سے کچھ چیزوں میں وہ انگریڈینٹ استعمال ہوتا ہے. تو وہ اس کا باقاعدہ ریگولیٹری نظام ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ گدھے جو ہیں وہ لے کے سارے جو وہاں بھیجے جا رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اس کا باقاعدہ رجسٹریشن کا پروسیس ہے پوری. اس کے ساتھ یہ تحقیق ہوتی ہے کہ یہ جو جب تک کہ جو اگر گدھوں کی اجازت سلاٹر ہاؤس کی ہے اس وقت تک کہ ساتھ اتنی ہی تعداد میں افزائش نسل نہیں ہو رہی تو یہ لائسنس نہیں مل سکتا. تو یہ میں نے کہا تصحیح کر دوں. یہ سیکیورٹی کا معاملہ جو ہے, مثلاً DGISPR نے بھی ابھی حالیہ بریفنگ میں کہا کہ افغانستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم کرانے کے لیے 2 طرفہ بات چیت بھی جاری ہے. امبیسڈر صادق صاحب نمائندہ خصوصی گئے ہوئے تھے. ساتھ انہوں نے کہا کہ کچھ دوست ممالک کے ذریعے بھی ہم رابطہ ان کے ساتھ رکھا ہوا ہے. از چائنا نیگوشیٹنگ آن بہاف آف پاکستان ود افغانستان؟ میں آپ سے یہ شیئر کر سکتا ہوں کہ چین کے ساتھ جس طرح بہت سارے اور معاملات ہیں, 2 طرفہ معاملات ہیں, خطے کی صورتحال ہوتی ہے یا عالمی یا اور خطے کے معاملات ہیں, اس کے اوپر ہماری مسلسل مشاورت مختلف فارمیٹس میں ہوتی رہتی ہے. افغانستان ایک ایسا ایریا ہے جس پہ بھی ہماری مشاورت, ہمارے کچھ میکنزم بھی بنے ہوئے ہیں, ٹرائی لیٹرل, کوادری لیٹرل. جی, تو اس سلسلے میں ان کے بھی اسپیشل ریپرزینٹیو افغانستان کے ہیں, ہمارے بھی ہیں, ان کی آپس میں بھی گفتگو ہوتی ہے. ہمارا میکنزم فارن منسٹر لیول پہ جو ٹرائی لیٹرل بھی ہے, جس طرح آپ نے کہا کوادری لیٹرل بھی ہے, نیبرنگ کنٹریز کا ایک فارمیٹ ہے, ماسکو فارمیٹ ہے, دوحہ فارمیٹ ہے. تو فارمیٹس اور میٹنگز کی جو ہے وہ کمی نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر یہ فارمیٹس آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ بہت ہر طرف ایک اینکشسنس ہے کہ یہ اسٹیبلٹی ہو, یہاں پہ سیکیورٹی کی سچویشن جو ہے وہ امپروو ہو, اور وہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ دہشت گردی کسی بھی ملک کے خلاف وہ استعمال نہ ہو. تو اس کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں, اس میں کنسلٹیشن بھی ہوتی ہے, کوآرڈینیشن بھی ہوتی ہے, افغانستان کے ساتھ مل کے بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈپلومیٹک سطح پہ جو ہے, تو یہ ایک آن گوئنگ سلسلہ ہے. نہیں, یہ جو ہماری پوزیشن ہے
پاکستان کی پوزیشن ہے کہ افغانستان کے اندر خوارج کی پناہ گاہیں وہاں سے وہ پاکستان کے اندر آ کر حملے کرتے ہیں، کیا چائنا پاکستان کی اس پوزیشن کو ایکسیپٹ کرتا ہے؟ ان کی بہت انڈرسٹینڈنگ ہے کیونکہ ہم ان کو بریف کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اور وہ اپنے طریقے سے جو ان کے اپنے تعلقات ہیں افغانستان، کیونکہ یہ ایک مشترکہ کنسرن ہے، ہمارا بھی ہے ان کا بھی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں، اور ہم نے ان کو یہ بھی بریف کیا ہے کہ یہ جو تانے بانے جو یہاں پہ 2 ٹیررسٹ اٹیک چینیوں کے اوپر ہوئے ہیں، اس کے تانے بانے بھی اسی سرزمین سے ملتے ہیں، تو اس لیے وہ ہماری مشاورت، کوآرڈینیشن اور یہ چلتی رہتی ہے، اور میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، آپ اخذ کر سکتے ہیں جو ہمارے تعلقات ہیں، جو اس کی نوعیت ہے، جو ہمارا باہمی اعتماد کا رشتہ ہے، تو یہ کافی کلوز، اس سے زیادہ میرا خیال ہے میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ اس سے اخذ کر سکتے ہیں، تو بڑی اچھی، میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں، مشاورت اچھی ہوتی ہے، کوآرڈینیشن ہوتی ہے، اور یہ ایک آن گوئنگ عمل ہے۔ اور یہی پاکستان اور چین کے تعلقات کی خوبی ہے کہ ناظرین ہر ایشو پر دونوں کا آلموسٹ یکساں موقف ہوتا ہے، وہ تائیوان کا مسئلہ ہو تو پاکستان کی بھرپور سپورٹ ہوتی ہے چین کو، اور کشمیر پہ چائنا اسی طرح پاکستان کی بھرپور سپورٹ کرتا ہے، اور چینی وزیر اعظم لی چیانگ کے دورے کے موقع پر جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی تھی اس میں بھی پاکستان کے کشمیر کے موقف کی حمایت کی گئی تھی۔ ہماری بھی دعا ہے، خواہش ہے کہ یہ تعلقات مزید آگے بڑھیں اور پاکستان کے اندر سی پیک کے ذریعے جو خوشحالی کا خواب ہے وہ پورا ہو۔ اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔